جی بالکل، T10 سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس سال NOCs ملی ہیں تو ہماری کوشش یہ تھی کہ جتنے پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ رکھ سکیں. تو اس میں جتنے بھی پاکستانی پلیئرز اویلیبل تھے ہم نے موسٹلی وہی رکھے ہیں. 4 ہماری ریٹینشنز تھیں پچھلے سال کی، کیونکہ پچھلے سال تو سارے ہمارے تقریباً انگلینڈ کے زیادہ پلیئرز تھے تو اس میں ہم نے کرنے تھے. بٹ اس سال جیسے شاہد افریدی آئے ہیں، اس کے علاوہ آصف علی ہیں، شرجیل ہیں، حسن علی ہیں، تو ایک مضبوط ٹیم ہم نے بنائی. اور سارے لوگ اس کو دیکھ کے ایک تو پاکستان کی ہم ٹیم ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو پاکستانی پلیئرز ہیں ان کو موقع دیں، کیونکہ وہاں بہت کم پاکستانی پلیئرز پک ہوئے تھے، تو اس لیے ہماری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ ان کو موقع دیا جائے. دوسری PSL کے حوالے سے ابھی لسٹ آ گئی ہے، آج ہی ہم انہوں نے بھیجی ہے، جو فارن پلیئرز ہیں ان کی اور جو لوکل پلیئرز ہیں. تو اب ہم 6 اور 7 اور 8 یہ 3 دن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ان کو اپنی جو ریٹینشنز ہیں 8 پلیئر ہر ٹیم رکھ سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈرافٹ میں آپ باقی پلیئرز جو ہیں وہ رکھیں گے. تو اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر آپ لاہور قلندر کی جو ایک کور گروپ جو 8 پلیئرز ہم ریٹین کرنے جا رہے ہیں، آئی تھنک پروبیبلی پاکستان کے اندر وہ سب سے اسٹرانگ پلیئرز ہیں. جس طرح حفیظ کی آپ فارم دیکھ رہے ہیں اس سال پورا، جس طرح سے حفیظ نے کھیلا، شاہین شاہ افریدی جس طرح سے نمبر 1 بالر بنے ہیں، حارث رؤف کی پروگریس ہے، اور دلبر حسین جو کہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بالر ہے، اور آپ دیکھیں گے سال کے اندر اندر وہ بھی پاکستانی ٹیم کے بہت قریب ہوگا یا کھیل رہا ہوگا. سہیل اختر پلیئر ڈیولپمنٹ سے ان کا سفر شروع ہوا 3 سال پہلے، اور آج وہ ہمیں بہت فخر ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے لیڈ کیا اور ٹیم کو فائنل میں لے گئے جو بڑے بڑے کپتان نہ کر سکے. سو آئی تھنک کہ یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پاس آ کے گروم ہوئے ہیں، تو سب سے زیادہ تو وہی آپ ویلیوبل پلیئر ہوتا ہے جو قلندر دل سے ہو. تو اس لیے ہماری جو 8 کی جو کور تھا وہ بڑی دیر لگی، کیونکہ پہلے سیزن سے جو مین امپورٹنٹ پلیئرز ہوتے ہیں وہ ٹیمز ان کو کیپچر کر کے رکھتی ہیں اور چھوڑتی نہیں ہیں ڈرافٹ کے اندر. تو اس طرح حفیظ ہمیں وہاں سے مل گئے اور باقی ہم نے خود بنا لیے. تو یہ سب سے بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ٹورنامنٹ تو سارے ہی کھیلتے ہیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، بٹ یہ پلیئرز کو ڈیولپ کرنا اور پاکستانی ٹیم تک ان کو ایک راہ دکھانی، یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. لاہور قلندر کے زیر انتظام جو کئی سال سے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام جاری ہے، اور ہم عاطف رانا صاحب سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ گزشتہ کئی سال سے جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا ہے اس کو آگے فردر کس طرح لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں، جس طرح ابھی عاقب بھائی نے ذکر کیا کہ ہم اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ ہم جب بھی جیتیں گے پروسیس سے جیتیں گے، اور اس پروسیس کا پھر نتیجہ آپ نے دیکھا کہ شاہین شاہ افریدی بھی آئے پاکستان کی سرکٹ میں، فخر زمان بھی آئے، پھر آپ کے حارث رؤف بھی آئے، سہیل اختر بھی آئے، دلبر حسین بھی آپ نوک کر رہے ہیں. سو اس پہ ہم پہلے یہ کرتے تھے کہ ہم شہر جاتے تھے اور وہاں جا کے 2 دن کے لیے صرف ٹیلنٹ دیکھتے تھے، جس میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید کوئی ٹیلنٹ مس بھی ہو جائے، بیکاز سب لوگ ایک دفعہ تو ایک دم تو نہیں آ سکتے. سو اس کے لیے ہم نے پھر ہائی پرفارمنس سینٹر شروع کیا، اور جو کہ اب ہم 15 تاریخ سے دوبارہ اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہم یہ کمرشل بنیادوں پہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ کووڈ کی سچویشن بہتر ہوگی تو پھر ہم اس میں ان ٹیلنٹڈ لڑکوں کو بھی شامل کریں گے جن کے پاس ابھی ریسورسز نہیں ہیں بٹ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے. سو وہی ہمارا اب آگے پلان ہے، اور اسی طرح ہم اس طرح کے سینٹرز جو ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں نہ صرف قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ لاہور کے اندر ہم ایک سپورٹس لیگ کا کانسیپٹ بھی لانچ کرنے لگے ہیں، جس میں ہم ڈفرینٹ سپورٹس کو ملا کے چونکہ ہمارے پاس اب فیسلٹی ہے تو وہاں پہ ہم ان کو ایک ایسی اپرچونٹی دے سکتے ہیں کہ جو اسکول کالجز کے جو بچے بچیاں ہیں وہ بھی آ کے مختلف کھیلوں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جی، میں تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ کیونکہ ہمارا لاہور قلندر CEO اور ڈائریکٹر کرکٹ آپریشن ہمارے مہمان ہیں، تو آپ سوال کریں، آپ کے سوالات کا جواب ملے گا.
دوست کا کوئی بھی سوال ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے, ہم اس کو موقع دیں گے کہ وہ سوال کریں. شیخ اجاز صاحب. رانا صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ پی ایس ایل ایک پہچان بنی پوری دنیا میں پاکستان کی آئی پی ایل کے بعد, لیکن ابھی جو کرکٹ بورڈ کا بیہیو ہے اب شاید ان کا اوڑھنا بچھونا ہی پیسہ رہ گیا ہے. پاکستان ٹیم کا جو پریشر ہو رہا ہے نیوزی لینڈ میں وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, میرے کہنے کی بات نہیں صرف. تو پی ایس ایل میں آپ لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, ابھی یہ فرنچائزر سے بھی پھڈا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ٹیم میدان میں مخالف ٹیموں کے خلاف پھڈا کریں جیتے. تو اب یہ جو کامیاب پروڈکٹ ہے شاید اس کو بھی ناکامی کی راہ پہ یہ گامزن کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے, یہ کیا چل رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم جی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اور پارٹنرشپ میں کرتے ہیں, جس میں آبویسلی فرینچائزیز ہیں, کرکٹ بورڈ ہے, ایڈورٹائزرز ہیں, براڈ کاسٹر ہیں, سو ان کے اندر کچھ چیلنجز ہوتے ہیں, اور جیسے ٹائم ٹو ٹائم وہ چیلنجز سامنے آتے رہتے ہیں, پھر آپ ان کو ایڈریس کرتے رہتے ہیں. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مانی صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ اس لیگ کو, جس طرح آپ نے آئی پی ایل کی بات کی, آئی پی ایل تو انڈیا کی پہچان ہے نا, پاکستان کی پہچان تو پی ایس ایل ہے. سو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ نمبر 1 لیگ بنے. اب جب آپ نمبر 1 لیگ کسی چیز کو بنانے جاتے ہیں, جو چیلنجز آتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو اس کی نیگوسیشنز کرنی پڑتی ہیں, اس میں اب ٹائم لگتا ہے. سو وہ ٹائم ہی ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح چیئرمین صاحب کی خواہش ہے کہ اس کو دنیا کی نمبر 1 لیگ بنائے, تو وہ بنائیں گے. اجاز وسیم اکبر. آگے میرا تو سوال یہ ہے کہ فخر زمان جب سے پی ایس ایل شروع ہوا آپ لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے, تو فخر کو ریلیز کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے تھے, ایکچولی ہم نے ان کو پلیٹ فارم دیا تھا, جب میرا خیال ہے پاکستان کو فخر کا پتہ نہیں تھا اتنا. دیکھیے ابھی تو ہم نے ریٹینشن جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی, اور یہ 8-9 تاریخ کو یہ پتہ چلے گا کہ کیونکہ ابھی جب تک آپ کے پاس فارن پلیئرز کی لسٹ نہیں آتی اور لوکل پلیئرز کی ساری جو کیٹیگریز ہیں وہ سامنے نہیں آتی, تو آپ کو فیصلہ نہیں کر پاتے. آج ملی ہیں تو آج سے ہم اپنا پروسیس شروع کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور بٹ ایٹ ٹائمز آپ کو کیونکہ ہمارے اس سال کافی پلیئر جو ہیں وہ پلاٹینم بن گئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ پلاٹینم میں 2 لوکل سے زیادہ رکھ نہیں سکتے, کیونکہ 1 ہیز ٹو بی فارنر, یا 2 فارنر ہو سکتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز آپ کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ فائنل کہ ہم نے اسے ریلیز کر دیا. شہزاد ملک صاحب. عاقب بھائی, لاسٹ ایئر ڈین جونز کا انتقال ہوا, کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ تھے, اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں جیت پائے. اچھا, تو اس کے بعد اب کچھ روز قبل جنوبی افریقن ہرشل گبز کو کراچی کنگز نے اپنا ہیڈ کوچ کیا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیسی چوائس ہے؟ دیکھیں ڈین جونز تو بہت تجربہ کار اور کرکٹر بھی بہت اچھے تھے, ہمارے ساتھ بھی بہت کھیلے اس زمانے میں. تو آئی تھنک جس طرح انہوں نے اسلام آباد کی کوچنگ کی, پھر کراچی کی, تو زبردست انسان تھے, کوچ تھے. بٹ انفارچونیٹلی ان کی وفات کے بعد اب کسی کو تو لانا ہی تھا. تو گبز از آلسو گڈ. دیکھیے اب آ کے وہ پی ایس ایل میں لیگز میں کس طرح سے مینیج کرتے ہیں ٹیم کو. یوسف انجم صاحب. آپ کو کتنا اعتماد میں اضافہ ہوگا, آپ لوگ فائنل کھیلے اس کے بعد جب کھلاڑیوں کے لیے ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2021 ہوگا یہ لاہور پروجیکٹ کی کتنا سال ہوگا پی ایس ایل کے حوالے سے؟ جی بالکل, جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے جو 8 ریٹین کیے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر, کیونکہ 8 اگر وہ ہیں, ایک آپ کا امرجنگ کھیلے گا 9, اور 2 پلیئرز ہیں آپ نے, ایک پلاٹینم میں آپ پک کریں گے کوئی بڑا پلیئر, اور ایک کو پاکستانی پلیئر بیچ میں آئے گا, تو آپ کی ٹیم تو آلریڈی 9 پلیئرز آپ کے پاس تقریباً بنے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اگر میرے حساب سے دیکھا جائے تو جو 3 ٹاپ T20 بالرز ہیں اس لیگ میں, وہ ایک تو شاہین ہے, ایک حارث ہے, اور جس طرح دلبر نے پہلے ہی سیزن میں آئی تھنک 2nd اور 3rd ہائیسٹ وکٹ ٹیکر, جتنی اس کے پاس ورائٹی ہے, وہ جب ابھی آپ نے بگ بیش میں بھی دیکھا تو اس کو بہت زیادہ لوگ باقی ٹیمیں بھی ویلیو کر رہی ہیں. تو ایسی تیز بالنگ کسی کے پاس نہیں ہے, اور جس طرح سمت پٹیل اور ڈیوڈ ویزے اور بین ڈنک
کی پرفارمنسز ہیں, یا لن کی جیسے آپ نے ایک دو میچ وننگ پرفارمنسز ہیں, حفیظ جو اپنا کریئر کا بیسٹ ایئر گزار رہے ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ویری اسٹرانگ ٹیم, اور کمبینیشن دیر لگی ہے پر بنا بہت اچھا ہے. کپتان تو نہیں کرنا ہے. دیکھیے کپتان نے, یہ ایسا کپتان ہے کہ اس کو ہم نے ابو دھابی جو ٹورنامنٹ ہوا جس میں پورے دنیا کی جو چیمپئنز ٹیمز آئی تھی, اس بندے نے لیڈ کیا اور ایک ڈیولپمنٹ کے بچوں کے ساتھ وہ ٹورنامنٹ جیتا. اور دوسری دفعہ ہم نے اس کو موقع دیا ہے تو وہ لاہور کو فائنل میں لے گیا. سو آئی تھنک وہ تو ہمارے لیے بہت ایک پلر ہے ہماری مینجمنٹ کا بھی. اگر قلندرز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر ڈوبتے کھلاڑی کو سہارا دیتے ہیں, اگر محمد عامر نے ریٹائرمنٹ لی ہے اور کراچی کنگز اسے ریلیز کرتا ہے تو محمد عامر کا سہارا بننے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میر مرتضیٰ کشمیر سے ایک کھلاڑی ہیں, انہوں نے لاہور قلندرز آپ نے بیڑا اٹھایا تھا اس کا, اور لیکن شاہد افریدی نے بھی کیا تھا, اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں آئی, تو کیا اس کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں وہ آل دا وے کشمیر سے پاکستان پہنچے تھے, بڑے دن انہوں نے پیدل بھی چلے, پتہ نہیں کس طرح سے پہنچے. تو اس میں شاہد افریدی نے بھی کافی ان کو سپورٹ کیا, اور ہمارے وہ جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا پلیئر ڈیولپمنٹ کا ٹورنامنٹ بھی انہوں نے کھیلا, ٹیم کے ساتھ بھی رہے. لیکن اس کے بعد اب یہ ہے کہ وہاں وہ پاکستان میں اتنا پرماننٹ تو نہیں رہ سکتے ابھی, تو اس لیے جہاں بھی ہم ان کو موقع ملتا ہے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں وہ رہتے ہیں, وہاں ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لاہور قلندر کو. عامر دیکھیں, عامر تو ابھی کراچی کنگز کے پاس ہیں, اور اپنے والا مائک بند کر دیا. چلو ٹھیک ہو. اچھا جی, عامر کے بارے میں, عامر تو کراچی کنگز کے پاس ہیں اور فائنل بھی انہوں نے جیتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس کو ریلیز کریں گے, بڑا ان کا ایک کی پلیئر ہے. سو آئی تھنک اگر وہ ڈرافٹ میں آئیں گے تو اگر وہ ہمارے پاس کسی طرح سے آتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے سپورٹ کیا ہے پلیئرز کو, تو ان کو بھی کریں گے. حافظ شہباز آگے بھائی قلندرز کا بڑا زور ہے پلیئرز ڈیولپمنٹ پہ, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح پریکٹیکلی وہ کرتے ہیں, لیکن پچھلے 2 سال سے انفارچونیٹلی جب سے موجودہ سیٹ اپ پاکستان کرکٹ بورڈ کا آیا ہے تو پلیئر ڈیولپمنٹ جہاں سے ہوتی ہے ہماری گراس روٹ کرکٹ, کلب کرکٹ, وہ نہیں ہے, بالکل سیٹ اپ ختم ہو گیا. تو کیا اس حوالے سے تو کیا کہیں گے کتنا ضروری ہے کہ پورے کا پورا سسٹم, پچھلے 2 سال سے کوئی نیا پلیئر ہمارے سسٹم میں نہیں آیا, اس کو رسپانسبل سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا کیا مشورہ دیں گے اس کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے کہ اتنا تو آنے والے دنوں میں ہماری کرکٹ ہاتھ سے بہت پیچھے چلی جائے گی؟ میں نے پچھلے دن کہا بھی تھا کہ 4 سٹیپ تھے جو ہاکی کو ختم کرنے میں کام آئے. سب سے پہلے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ہاکی ختم ہوئی, پھر اس کی کلبز ختم ہوئیں, پھر اس کی ڈپارٹمنٹس ختم ہوئے, اور ہاکی جو ہے وہ ہاکی بن گئی. اور اسی طرح اگر آپ کرکٹ کو دیکھیں تو آپ کی جو اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی کرکٹ بالکل ختم ہے. آپ کی جو کلب سسٹم ہے وہ سسپینڈ ہوا ہے. آپ کی جو ایسوسیشنز ہیں ڈسٹرکٹ لیول کی وہ بالکل, یا ریجنز کی, وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں. تو چاروں کام ہم نے کر لیے ہیں. پی ایس ایل رہ گئی. اب اس ڈوبتے تنکے کو سہارا ہے صرف پی ایس ایل کا. اگر آپ اپنی ٹیم کے جو پچھلے 5 سال میں جتنے پلیئرز آئے ہیں وہ سارے کے سارے پی ایس ایل کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں, چاہے وہ فخر ہوں, شاہین ہوں, حسن علی ہوں, شاداب ہوں, اور حسنین ہوں, نسیم شاہ, موسیٰ, یہ سارے کے سارے. کیونکہ وہ ایک ایسا انٹرنیشنل لیول کا کمپٹیشن ہے کہ ایک پلیئر جب اس میں پرفارم کر دیتا ہے تو ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جو ان کی ڈومیسٹک کرکٹ کا حال ہے ابھی بھی کراچی میں ہو رہی ہے, تو کس کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, پچ کیسی ہے, وہ سٹینڈرڈ جو کمپٹیشن کا سٹینڈرڈ وہ کس طرح کا ہے, وہ جو آپ کا جو اوپر پریشر ہے میڈیا کا یا ٹی وی کا, یا جب آپ انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلیں گے آپ کیسا پرفارم کریں گے. تو پی ایس ایل میں تو ساری چیزیں ملتی ہیں, کراؤڈ کا پریشر, ٹی وی کا پریشر, ٹاپ انٹرنیشنل آپ کے پاس پلیئرز ہوتے ہیں. تو جب وہاں کو پرفارم کرتا ہے تو ڈاؤٹ ختم ہو جاتا ہے.
تو جب تک اس طرح کا کمپٹیشن یہ اپنے ڈومیسٹک میں نہیں لے کے آئیں گے، اور چاہے کچھ مرضی کر لیں، جب ایک بچہ اسکول میں نہیں کھیلے گا، کالج یونیورسٹی میں نہیں کھیلے گا، کلب میں نہیں کھیلے گا، لوکل جو کلبز کے ٹورنامنٹ نہیں ہوں گے، ڈسٹرکٹ لیول کی کرکٹ آپ کی نہیں ہوگی، یہ 6 ٹیموں کو لے کے آپ گھومتے پھریں گے، تو ان کی سلیکشن کا نیچے کرائٹیریا کیا ہے؟ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو اچھا خاصا ایک آپ کے پاس سسٹم تھا ریجنل، جو کہ کلب سے شروع ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ کے ٹورنامنٹس ہوتے تھے، پھر آپ کا ریجن بنتا تھا، ریجن کھیلتا تھا، آپ کی ٹیم، ایک پروسیس تو تھا. تو جب آپ سارے پروسیس بند کر دیں گے تو پھر حال جو آج ہے اب اس سے نیچے جانے والا ہے، کیونکہ باقی ٹیمیں پروگریس کر رہی ہیں. ابھی لاسٹ جو انڈر 19 کا ورلڈ کپ ہے وہ بنگلہ دیش جیتی ہے. جب ہمارا کام ہو رہا تھا تو 2004 کا آپ ورلڈ کپ انڈر 19 کا جیتے، 2006 کا آپ جیتے، 2008 میں بھی آپ فائنل کے قریب تھے. تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اگر دھیان نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ، ایک تو یہ لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. آج دیکھیں کتنے لوگ اس ٹیم کو ٹی وی پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کس کو دیکھنا ہے آپ نے؟ سٹار ویلیو ختم ہو گئی ہے. وہ جو آپ 5-5 6 جو سپر سٹارز ہوتے تھے وہ اب ایک ہی رہ گیا، بابر اعظم ہی، یا شاہین ابھی بن رہا ہے. اس طرح کی بالنگ میں نے 1952 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیں، اتنی کمزور آپ کی بالنگ اور اتنی کمزور آپ کی بیٹنگ اور اتنی سٹار لیس ٹیم جس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے آج تک نہیں ہوا. تو اس کی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے کی آپ ٹیم دیکھ لیں، 2-2.5 سال پہلے کی ٹیم، اس کا جو کپتان تھا وہ سرفراز تھا. ہم وہاں سے گرتے گرتے اظہر علی پہ آئے، اظہر علی سے آج ہم بابر اعظم پہ، اور آج جو وکٹ کیپر رضوان پہ آ گئے ہیں. تو کتنا فال کریں گے؟ اور آپ کا جو کوچ تھا وہ ریناؤنڈ دنیا کا کوچ تھا، مکی آرتھر، وہاں سے آپ کہاں گرے؟ مصباح الحق، جس نے ایک دن کوچنگ نہیں کی. بابر اعظم نے ایک دن کبھی کسی سٹیج کے اوپر کپتانی نہیں کی. آپ کی اور کیا چینجز ہوئی ہیں؟ آپ کی مینجمنٹ دیکھ لیں تو آپ کی چیف سلیکٹر انضمام الحق جیسا لیجنڈ، تجربے کار، کو فیصلہ کر لینے والا، کو بول پڑھنے والا، وہاں سے گرے آپ کہاں پہ؟ پہلے مصباح الحق اور اب محمد وسیم. تو سب کچھ تو آپ کے سامنے، آپ دیکھیں اور کتنا ہم نے گرنا ہے. شاداب کو بھول گئے کپتانی میں. چلیں شاداب کا بھی نام لے لیتے ہیں. جی ابو بکر. عاقب بھائی، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اب باقی بالنگ خاص طور پر ہماری دیکھنے میں دل نہیں کرتا میچ جس طرح کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ پی ایس ایل ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیسٹ کرکٹ خرابی کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اس جس طرح کہ آپ اللہ کہتے ہیں کہ حارث کو ریڈی نہیں ہے ٹیسٹ میچز کے لیے، لیکن جو اس وقت نسیم شاہ، محمد حسین کو ہم نے رکھا ہوا ہے، یا جو باقی بالرز کھیل رہے ہیں، یہ اس قابل ہے کہ وہ بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا یہ ہماری کوچنگ اور سلیکشن کے غلط فیصلے جس کی وجہ سے آج ہم ادھر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک اچھی ٹیم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک اچھی ٹیم کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک کا سسٹم ہے وہ ان پلیس ہو. کیوں اچھی ٹیم ہے آسٹریلیا کی یا انڈیا کی، یا ایون ہم نیوزی لینڈ کی بات کرتے ہیں یا انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، ان کے 150 سال پرانے سسٹمز ہیں، انہوں نے ان کو نہیں چھیڑا. ہماری جو سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ گرتی ہے تو بورڈ گرتا ہے، چیئرمین نیا، چیف ایگزیکٹو نیا، کوچ نیا، سلیکٹر نیا، کپتان نیا. وہ جب ایک رجیم آتی ہے تو اس کے اپنے فیورٹس ہوتے ہیں، جب دوسرا چینج ہوتا ہے تو وہ جو گروم ہو رہے ہوتے ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بیس. جب تک آپ کے پاس بیس نہیں ہے، بیس لیس انسان ہو یا سسٹم ہو، کبھی چل نہیں سکتا. تو پی ایس ایل تو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اگر جتنے بچے ہیں، اگر آپ ان سے یہ پی ایس ایل کی اپرچونٹی چھین لیں، کیونکہ وہ آپ کو 1 مہینے میں اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ جو پی سی بی کے سسٹم میں آپ کو 1 سال میں نہیں ملتے. تو یہ اٹریکشن ہے ایک بہت بڑی. اب اس کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ لائف لائن ہے آپ کی کرکٹ کی، جو پی ایس ایل.
हाफिज इमरान साहब। आसिफ साहब ने 2-3 मरतबा कहा है कि PSL अगर इसको खतरा पहुंचता है तो आपकी टिकट और पीछे मिल जाएगी। क्या खतरा है PSL को? वो तो कोचिंग में है, आप इंतजामी मामला देखते हैं, कोई खतरा आपको नजर आता है? अगर है तो लोगों को बताएं, लोग जानना चाहते हैं ये पाकिस्तान का ब्रांड। इसी में ऐड कर लें कि लीगल नोटिस भी आपको है, 21 दिन के अंदर अंदर आपको फ्रेंचाइज से जवाब तलब किया है कि फ्रेंचाइज यहाँ तो बैंक गारंटी दें वरना आपसे फ्रेंचाइज छीन ली जाएगी। ये क्या बंद करने की साजिश है? नहीं बात बिल्कुल ऐसी, इमरान ऐसी बात नहीं है। देखो मैंने फिर वही कहा कि चैलेंजेस होते हैं। अब जो कोविड आ गया, जब हम पहले 4 साल दुबई में जब हम खेलते थे, सो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका आपकी टिकट सेल जो होती है। ब्रॉडकास्ट के बाद सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आपका आता है वो टिकट सेल से आता है। सो अब वो सेंट्रल पूल में जाते हैं जहाँ से वो फिर PCB और फ्रेंचाइज के दरमियान डिवाइड होता है। अब हमारा उस इम्प्रेशन ये था कि जब ये लीग पाकिस्तान आ जाएगी, सो ऑब्वियसली हमारी जो क्राउड आएगा मैदानों में, वो टिकट्स लेंगे, सेल होगी, तो लीग की फाइनेंशियल वैल्यू जो है वो इन्हेंस होगी। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, तो सबसे बड़ा ख़तरा तो कोविड से ही है। अब ये देखना है कि कोविड के होते हुए हम इसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए रास्ता ढूंढा जा रहा है कि ये लीग पाकिस्तान आए। और ख़तरा इस लीग को सिर्फ ये है कि आप अगर ये देखें कि लेट्स सपोज आप अभी छठा एडिशन आप करते हैं, सो कोविड है, पेंडेमिक, आपको नहीं पता कि आप स्पेक्टेटर्स को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। सो इस लीग के 4 कंपोनेंट हैं। एक आपके फ्रेंचाइजीज़ हैं, एक PCB है, एक आपके जो एडवर्टाइज़र्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, और एक इसके जो स्पेक्टेटर्स हैं जो ग्राउंड में आके एंजॉय करते हैं, जिसके लिए ये लीग बनी है। उसकी बुनियाद यही है। प्लेयर तो चले प्रोड्यूस होते हैं, वो एक अलग है, बट असल काम तो वो है ना कि जो ग्राउंड में लोग देखने आते हैं। अभी आके भाई ये बात कर रहे थे कि फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे हैं, तो किसी को क्यों नहीं पता? क्योंकि लोग नहीं जा रहे, कोई थ्रिल नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा। सो अब अगर आप लीग जो है वो करते हैं, तो फिर उसका वो मज़ा नहीं होगा, वो उस तरह की उसके अंदर वो कहते हैं स्पार्क नहीं होगा जो कि क्राउड के। आप सोचें कि अगर ये लास्ट मैच जो हुआ कराची लाहौर का फाइनल, अगर इसमें क्राउड अलाउ होता, तो आप सोच सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त वो माहौल बनता। आप लोगों ने सबने देखा जो हमारा मैच था, लीग मैच था लाहौर में, कराची लाहौर का, लोग आखिरी 5-6 ओवर अपनी नशिस्तों पे बैठ नहीं सके। सो ये हुस्न है इस लीग का, और यही इसको जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएगा। सो ये चैलेंजेस है। आप ऑब्वियसली जब आप कोई भी काम करते हैं, इवन गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, उसमें भी खतरा होता है कि इंसान का एक्सीडेंट ना हो जाए। लीगल नोटिस का भी ज़रा बता दें। देखिए वो ऑब्वियसली उसके अंदर हमारे जो भी उनसे नेगोशिएशन चल रही हैं, PCB ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बॉडी है, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी सेटिस्फाई रखना होता है कि वो अपने वो राइट स्टेप्स ले रहे हैं। सो ये सारा कुछ भी है जो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, 3-4 हफ्ते में इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाएगा। शेख इजाज़ आगे ये बताइएगा कि 2 दिन रह गए मैच में, तो इसको भी हम हार ही समझेंगे या कुछ होता है? कोई मौजूदा हो सकता है कि बारिश ही हो जाए, कोई ऐसा कोई प्लेयर चला एक लीग पे, तो कोई बचने के चांसेस हैं? पहला मैच हम हार गए, बेस्ट है दूसरा मैच। आसान तरीका तो यही बारिश ही मांग लें क्योंकि 2 दिन में कैसे हो सकता है कि मैच जो है अगर 2 दिन हो जाए और पाकिस्तान कैसे निकल सकता है? 2 दिन बैटिंग कर जाएगा। मैं आतिफ साहब से और आपसे मुख्तसर आपसे सवाल ये है कि फ्रेंचाइजीज की आमदनी होती है वो टिकट से होती है, और पाकिस्तान में जल्द से लाखों लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया में अब 25% या 30% या 50% क्राउड आना शुरू हो गया है। तो क्या आप लोग कलंदर से मुतालबा करते हैं कि क्राउड को SOPs के साथ आने दिया जाए? और आगे भी मेरा आपसे सवाल ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए हैं, क्या वो जो ब्रिटिश मॉडल था वो नाकाम हो गया, आप ये समझते हैं? देखिए ये ब्रिटिश मॉडल नहीं है, ये मॉडल तो खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विश के ऊपर ये ऑस्ट्रेलियन तर्ज का एक मॉडल था। लेकिन अपॉइंटमेंट तो वसीम अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, मैं वो तो इमरान खान नहीं कर रहा। लेकिन उसमें देखिए अपॉइंटमेंट्स तो अपने लोग आप रख सकते हैं, लेकिन जब तक वो काम नहीं करेंगे। सवाल का मकसद है कि जो ड्यूल नेशनल है उनको मौका जो जिसके पास बरतानवी शहरियत भी है उसको मौका दिया जा रहा है, जो फ्रेंचाइजर्स के साथ भी, टीम मैनेजमेंट में भी और सिलेक्शन कमेटी में भी। देखिए जो बंदा पाकिस्तान में रहता नहीं है, ग्रास रूट के ऊपर वो जाता नहीं, उसको पता नहीं है, वो चाहे जितना बड़ा नाम होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी भी आपके जो कोचेज़ हैं ये क्या करते हैं, ये जो फॉरेन कोचेज़ होते हैं
یہ کیا کرتے ہیں, یہ سارا سال ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹور ختم ہوئے اپنے میں گھر چلا جائیں. تو وہ جو ٹائم جب ٹورز نہیں ہوتے وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کے اوپر کام کریں, ان کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کریں. تو پاکستان کے سسٹم میں رہ کے ہی آپ چینج لا سکتے ہیں. تو یہ جتنے لوگ رکھے ہیں آئی ڈونٹ تھنک دے ول میک اینی ڈفرینس. نہیں پہلے آتے بھائی اچھا میرے سے آپ نے وہ پوچھا تھا کہ قلندرز کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن قلندرز کا وہی پوائنٹ آف ویو ہے جو لیگ کے لیے بہتر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ بغیر اسپیکٹیٹرز کے مزہ آئے گا یا اسپیکٹیٹرز کے ساتھ مزہ آئے گا؟ ود کراؤڈ. سو یہ تو پھر لیگ کا ہو گیا نا, اس میں کوئی انڈیویجول قلندرز کی یا کسی اور کی تو ہو نہیں. تو کوشش میرے ذاتی خیال میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہی کریں. عاقب بھائی بڑے عرصے لاسٹ کوشچن جو ہے آ رہی ہے پاکستان میں اور ہوم سیریز ہونے جا رہی ہے. محمد وسیم کی پہلی سلیکشن ہوگی. جنوبی افریقہ سیریز بھی نیوزی لینڈ سیریز بھی آپ نے دیکھی ہے, شان مسعود بھی کھلاف رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں, تو مشورہ دینا چاہیں گے کہ کن کھلاڑیوں کو اب جو ہے ٹیم میں لایا جائے, خاص کر بالنگ میں, یا کون کون سی چینجز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہوم سیریز میں؟ حسن علی نے بھی آج سینچری کیا, اس کی واپسی دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہمیں سمجھ آئی ہے کہ چینج فار دی سیک آف چینج کرنے سے آپ کا یہ حال ہو گیا. سرفراز کو ہم نے نہیں, ہم آئے ہیں تو ہم ایک نئے مائنڈ سیٹ سے, ایک نیا کپتان, نیا کوچ, سارا کچھ سلیکٹر نیا. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو محمد حفیظ سے بہتر آپ کو بیٹس مین, چاہے ٹیسٹ ہو, ون ڈے ہو, T20 ہو, ہمیں کوئی نہیں لگتا. شعیب ملک جو پوری دنیا میں لیگز کھیلتے ہیں, PSL میں بھی موسٹ وہ افیکٹو پلیئرز ہیں, وہ آپ کی پاکستانی ٹیم میں نہیں ہے. کامران اکمل کو نکال کے آپ نے کیا اتنی دیر آپ کو حاصل ہوا, سرفراز کو سائڈ لائن کر کے آپ کو کیا ملا. تو وہ جتنے پلیئرز تھے, ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں شان مسعود سے سکور نہیں ہوا تو ہم کہیں گے اس کو چینج کر دو. جب تک مت چینج کریں جب تک آپ کو اس سے بہتر آپشن نہ نظر آئے. جو آپ کو ابھی ڈومیسٹک جنہوں نے رنز کیے ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ وہاں بھیج کے دیکھ لیں نیوزی لینڈ کے وہ کیا کرتے ہیں. تو جب تک آپ کی پاکستانی ٹیم پرماننٹ ہے, اسی طرح اے ٹیم, اس کے ٹورز, امرجنگ اس کے ٹورز, انڈر 19 اس کے ٹورز, تو جب تک آپ لوگوں کو ینگ ایج میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ساؤتھ افریقہ اے ٹیم کو, انڈر 19 کو بھیجو گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پلیئر جو ہے یہ کس قابل ہے. کیا یہ صرف پاکستان میں سکور کر سکتا ہے یا اس سے باہر بھی؟ یہ اپنی کراؤڈ کی بات نہیں کیا تو جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کے اسپانسر ہیں. کووڈ کا جس طرح ذکر کیا آپ نے, 20 کو اگر شروع ہونے جا رہی ہے, 1 مہینہ 15 دن باقی بچتے ہیں, تو آپ اتنا کیک میں سے حصہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جس سے آپ سروائیو کر سکیں؟ نہیں سہیل, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا یہ. دیکھو پچھلے 4-5 سال سے ہم سروائیول کی جنگ ہی لڑ رہے ہیں. سو اب کووڈ کی سچویشن میں وہ کتنی مشکل ہو جائے گی یہ کوئی بھی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. بٹ یہ ہے کہ آبویسلی ہماری لیگ ہے, اس کو ہم نے جب کہتے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 لیگ بنانا ہے تو اس کی کنٹینیوٹی بھی ضروری ہے. پر کنٹینیوٹی کے ساتھ ساتھ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے جب تک سب کے لیے ون ون سچویشن نہیں ہوگی سو یہ لیگ دنیا کی نمبر 1 لیگ بننا مشکل ہو جائے گی. اچھا عاقب بھائی, آپ سے میرا سوال تھا کہ وقار یونس کو آئے ہوئے بھی سال ہو گیا ہے ٹیم کے ساتھ, بالنگ کوچ ہیں وہ ٹیم کے. تو ہمارے جو نئے فاسٹ بالر ہیں نسیم شاہ, اس کے علاوہ فہیم اشرف ہمارے آل راؤنڈر بن کے ٹیم میں شامل ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ان کا ایک تو ایکشن ضرورت نہیں ہے, اور ان کی جو نسیم شاہ ہیں ان کا جو بالنگ کا جو فالو تھرو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا, اور ان کی بجائے پیس بڑھنے کے مزید کم ہو گئی ہے. اور اسی طرح فہیم اشرف جی 122 124 کے KPS کے اوپر بال کر رہے ہیں. تو ہمارے سارے پلیئرز جو ہیں بجائے تیز ہونے کے اور کم ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوچنگ کی جو ان کی وہ قابلیت ہے کیا وہ صحیح نہیں ہے وقار کی, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جب بھی چیف سلیکٹر ہو یا کوچ ہو تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ایک نام لے آئیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس انسان کی یا اس پلیئر کی پاس میں کیا اس نے کنٹریبیوشن کی ہے. وقار کا 10 سال میں یہ 5واں ٹرنیور ہے ڈفرینٹ ہیڈ کوچ یا بالنگ کوچ. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کو پہلی دفعہ بھی کس نے کیوں لگایا, کیونکہ یہ کوچ ایک پروفیشن ہے, اور کوچ بننے کے لیے آپ کو ایک ینگ ایج سے پلیئرز کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کے کوچنگ کورسز 1 2 3 4 وہ کرنے پڑتے ہیں, اور آپ کو پرماننٹ چوز کرنا پڑتا ہے کہ میرا پروفیشن کیا ہے. اصل میں تو وہ کمنڈیٹر ہے. بیچ میں جہاں
ان کو سلاٹ ملتی ہے وہ کوچنگ میں آ جاتے ہیں, کوچنگ چھوڑ کے پھر کہیں کوچنگ نہیں کرنے جاتے, وہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح مصباح الحق کو کوچ لگانے والے انسان سے پوچھا جائے کہ کوچ لگانے کا کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ان کو دکھائیں ذرا کہ کئی جاب لے کے, وہ نیچے اسکول میں نہیں نوکری دیں گے وہ, کیونکہ ایک کرکٹ کھیلنا اور پھر کوچ بننا ایک پروسیس کا نام ہے. تو یہ تو بالکل انہوں نے کام کبھی کیا ہی نہیں ہے, اور وہ کریں گے کیا جب ابھی تک میں نے تو یہی دیکھا ہے جیسے ہی وہ ٹورز پہ جاتے ہیں, وہ ٹور ختم ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر سے نہیں چلے جاتے ہیں. تو جب تک آپ یہاں پہ اکیڈمیز میں یا نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر اب جاؤ گے نہیں, کام نہیں کرو گے, پہلے تو سیکھو گے پھر ہی امپلیمنٹ کرو گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب وہ لائن لینتھ کے اوپر فوکس کرنے کی وجہ سے کھلاڑیوں کی جو ہے وہ پیس کم ہوتی جا رہی ہے, کوئی ایسا وجہ ہے یا دباؤ ہے؟ دیکھیں فاسٹ بالنگ کی جو کوچنگ ہے وہ سائنٹیفکلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا جو لوڈ ہے, باڈی لوڈ, جو ٹرینر ہے اس کو کون سی ٹریننگ کرا رہا ہے, کیا اوور لوڈ ہو رہا ہے, کیا اس کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, کیا اس کو ریسٹ نہیں صحیح مل رہا, تو اس میں سے ایک بھی چیز اگر کم ہو جائے تو آپ کی پیس گرنا شروع ہو جاتی ہے. ابو بکر مصباح الحق کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, لیکن وہ بجٹ ہے کہ 3 سال ان کو مکمل دیں گے, تو 3 سال بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کرکٹ ہماری کہاں کھڑی ہے؟ نہیں ہوتا 3 سال دے بھی دیں تو کوئی بات نہیں, ایسے 1.5 گزر گیا, ایسے 1.5 اور گزر جائے گا. حافظ شہباز. ابھی بھائی کوچز کی بات چل رہی ہے, جس طرح آپ نے بات کی وقار یونس کی یا مصباح کی, کوچ کا کہیں کوچنگ نہیں کی. ایک تو کہا دیا جاتا ہے کہ آپ نے دبئی میں کوچنگ کی کہ کوچ ایک جس طرح پہلے مسلموں میں کہ اس کے لیول پہ جانا پڑتا ہے بچے کے. تو اب ایک نئی بحث شروع ہو چکی ہے پاکستان میں دوبارہ سے کہ غیر ملکی کوچ آئے لایا جائے. اب سمجھتے ہیں غیر ملکی کوچ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے, یا ہمیں اپنے یہاں سے نیچے کی کوچ ہے ان کو تیار کیا جائے؟ اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں میں, کیونکہ ہم کرتے ہی ہیں کہ جب ہم اپنا لوکل کوچ لگاتے ہیں تو وہ کوچ ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس لوکل کوچز تو ایسے ہی پرفارم کرتے ہیں, تو پھر فورن کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی جا کے تھوڑے ریسرچ کرے تو پاکستان میں پچھلے میں 20 سال سے کوچنگ کر رہا ہوں, لیول 1, 2, 3, 4, اور آسٹریلین جتنے بھی بایو میکینکس کے کورسز یا اور بہت ساری چیزیں میں نے یہ سیکھی ہیں. انڈر 15, انڈر 17, انڈر 19, 18 پاکستانی ٹیم کا بالنگ کوچ, دین UAE کا ہیڈ کوچ, وہاں بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی پروگرس رہی. اب فرینچائزز کا بھی 4 سال سے کوچ ہوں, تو میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اچھا ہوں, برا ہوں, پروفیشنلی کوچ ہوں. ایسے آپ کو اور بھی بہت سارے کوچز جو ہیں وہ پاکستان میں لیول 4 تک ملیں گے, اور 15 سال انہوں نے کوچنگ کی ہے وہ بھی آپ کو ملیں گے. تو جب آپ نے ہمارے جو کوچنگ جو لوکل کوچز کو بدنام ہی کرنا ہے پھر کہتے ہیں اس قابل کوئی نہیں ہے, تو جب تک آپ کوئی کوالیفائڈ بندہ لگائیں گے نہیں, اس کو گروم نہیں کریں گے, تو ظاہر ایسی پھر ہم اب دیکھنا 100% آپ فورن کوچ کی طرف چلے جائیں گے. وہ آئے گا پہلے 2 سال دیکھے گا یہ کرکٹ یہاں چلتی کیسے ہے, کون سے لڑکے ہیں, وہ جو امپورٹنٹ جو پلیز ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی طرف ڈریگ کر لیتے ہیں, اپنی مرضی کے اسے لوگ بتا دیتے, اسے کیسے پتہ چلے گا یا اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے. 2 سال پھر ضائع ہو جاتے ہیں, پھر ہم کوشش کرنی شروع کرتے ہیں, تو اس کو تو پتہ نہیں ہے, تو 2 سال بعد اس کو نکالنے کی کوشش کر دیتے ہیں, اور پھر پاکستانی ایک ایسا لے آئیں گے جو کوچ ہی نہیں ہے. اب مصباح الحق کوچ ہے, کہاں سے کوچ ہے؟ مجھے نہیں چانس دینا, یو میک نہیں, تو جو رائٹ بندے ہیں, اب ایک کوچ کو کوچ لگانا چاہیے نا, کہ ایک مجھے اب آپ لگا دو ہاکی کا کوچ. ان کے آسان سوال یہ ہے, اگر آپ کو کوچنگ کی آفر ہوتی ہے پاکستان, تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ وہ فلائنگ کوچنگ چھوڑیں گے تو کریں گے. نہیں, میں اصل میں آسان سوال کر دیا نا, سوال کو آسان کر دیا. اگر آپ کو کوچنگ کی پیشکش ہوتی ہے نہ, تو میں نے جو ہوتا ہے نا, میں نے پاکستان کی خدمت کی, میں نے بہت اعزاز حاصل کیے,
میں ایسے سوچتا نہیں ہوں. انسان کو پروفیشنلی سوچنا چاہیے. میں ایک پلیئر تھا, میں نے محنت کی, مجھے پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا موقع ملا. اب اس کے بعد میں اگر کوچنگ کرتا ہوں تو میرا یہ پروفیشن ہے. مجھے جہاں جہاں اچھا موقع ملے گا وہاں میں کوچنگ کروں گا. اب یہ قوم کے مفاد کی خاطر اور میں جو کر رہا ہوں میں اس سے بہت سیٹسفائی ہوں. قلندرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میری کوئی خواہش نہیں ہے. اور جس طرح کا ان کا سسٹم ہے یہ سوائے بےعزتی کے آپ کو یہ کچھ نہیں دیتی. یعقوب صاحب یعقوب صاحب لاسٹ سوال ہے, اس کے بعد اپنا صدر صاحب جی ووٹ آف تھینکس کے لیے کہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عاقب بھی تو یہ تو لائے گئے تھے مکی آرتھر کی جگہ. تو ہم مکی آرتھر سمجھتے ہیں کہ پی سی بی کی غلطی تھی مکی آرتھر سے ایکسٹینڈ نہ کرنا, جبکہ پاکستان ون ڈے بھی جیتا, چیمپئن ٹرافی بھی جیتا, T20 میں نمبر 1 بھی ہوا, اور میرے خیال ٹیسٹ میں بھی اس کے آنے کے بعد ہی ہم ہوئے. دیکھیں نا, جب یہ بورڈ چینج ہوا ہے تو یہ تو مائنڈ سیٹ ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے سب جو ہے نا سیدھے کو الٹا کر دے رہے ہیں. اب کیا جواز تھا کہ جب آپ کی T20 ٹیم 2 سال سے نمبر 1 ہے دنیا میں, اس کے کپتان, اس کے کوچ کو یا اس کے سلیکٹر کو چینج کرنے کی. ابھی ریسنٹ اب تھوڑے مہینے ہی ہوئے تھے آپ چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے, اور جہاں بھی آپ جا رہے تھے آپ کا یہ حال نہیں ہو رہا تھا. آپ کے پاس سٹارز تھے, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے. ٹیسٹ میں بھی اتنی بری حالت نہیں تھی کہ لوگ ٹی وی بند کر دیں. اب مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کے میچ کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے, تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا یہ جو ٹی وی کے اوپر لوگ کھیل رہے ہیں. تو میں کیا ان کو بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا, کیونکہ میں نے دیکھ ہی نہیں سکتا. میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ والی کرکٹ. آج کی میٹ کی پریس میں آپ سب ساتھیوں کا شکریہ. میں آخر میں سجال کے صدر عقیل صاحب سے درخواست کروں گا ادا کریں. سب سے پہلے تو تمام ساتھیوں کا, خاص طور پر سجال کے ممبران کا اور کیمرہ مینس کا, کہ انہوں نے بھرپور شرکت کی, اور جس طرح عاقب بھائی اور عاطف بھائی بڑا کمپریہنسولی انہوں نے میٹ دی پریس میں تمام سوالات کے جواب دیے ہیں. اور میری یہ خواہش ہے کہ کیونکہ یہ سلسلہ جو رکا ہوا تھا, نہ کیمرہ مین اس طرح کام کر رہے تھے اور نہ ہی ہمارے رپورٹرز اس طرح, تو یہ ایک اپرچونٹی سجال نے آگے بڑھ کے فراہم کی ہے, اور کوشش کریں گے کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے. اور خاص طور پر ایک بار پھر میں سجال فیملی کی جانب سے عاطف رانا صاحب کا CEO جو لاہور قلندرز کے ہیں, اور عاقب جوید صاحب جو ہیڈ کوچ ہیں لاہور قلندرز کا, ان کا شکریہ. اور یہ سلسلہ مستقبل میں بھی وہ ہماری اسی طرح سرپرستی جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.